کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ایگزامس کے وقت ہی اریسٹ ہونا ہے. بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا. میری بہنیں ہراس ہو رہی تھی اور کیا کہتے ہیں ہم ٹرائبل لوگ ہیں تو وی ڈونٹ ڈیزرو دس. وہ مجھے بھی لے کر جا رہے تھے مگر کیونکہ انہوں نے چیخ ماری کہ بچوں کے پر ہاتھ نہیں لگانا تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا. جب وہ آئے ہیں تو وہ بالکل ایسے جیسے دروازے توڑ کے جیسے کہ ان کے باپ کا گھر ہو ہے پتہ نہیں کیا ہو. وہ مما بابا کے کمرے میں گھسے ہیں, پرائیویسی تھی ان کی. تو میں نے بولا تھا کہ ان کو کہ تھوڑا سا بیہیو کریں. مجھے دھکا دیا اور میری ٹانگ پہ چوٹ آئی ہے نی کی طرف. وہ بھی اٹھے ہی تھے کہ ان کو ہاتھ سے اٹھایا. انہوں نے بولا کہ مجھے 2 منٹ صبر کرو, مجھے منہ ہاتھ دھونے دو, مجھے جوتے پہننے دو. انہوں نے جوتے بھی ان کو پہننے نہیں دیے, ان کو گھسیٹ کر لے گئے. پلس ہمارے تقریباً یہاں پہ 20 پولیس آفیسرز تو آئے ہوں گے, 10 نیچے 12 اوپر, ان میں سے عورتیں بھی موجود تھی 4-5. اور پھر ڈی ایس پی بھی بعد میں آیا, اس نے نام لکھوایا مما کا, مما کو بھی اٹھا کر لے گئے. عمران خان صاحب پلیز آپ عوام کو دوبارہ الرٹ کر دیں. یہ آہستہ آہستہ آپ کے ممبرس کو کلین آؤٹ کر رہے ہیں کہ اکیلا آپ کو ہی چھوڑ دیں اور پھر آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے. جتنے عوام کو کہہ سکتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ باہر نکلے, روڈوں پہ نکلے, بٹ نو ڈسٹرکشن پلیز. یہ ان کا اپنا ملک ہے. السلام علیکم ناظرین, اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سیاب احمد عباسی. ناظرین, جس جگہ ہم موجود ہیں یہ وہ گھر ہے شہریار افریدی صاحب کا, جہاں 2 دن پہلے رات کو شہریار افریدی کو یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے. اب ہم جانیں گے شہریار افریدی کے بچوں سے, جب ان کے والدین کو رات کے تقریباً 2 بجے یہاں سے اریسٹ کیا گیا اور اس کے بعد جو بچوں پہ گزر رہی ہے, ہم ان سے ان کا درد جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کا جو درد ہے وہ آپ تک بھی پہنچائیں. اور بچوں کے جو تاثرات ہیں ان کے والدین کے نہ ہونے کے باوجود, ان کے پیپر بھی ہو رہے ہیں اس وقت, تو وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. جی, شہریار افریدی صاحب کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے چھوٹے بیٹے نادر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سارے انسیڈنٹ ہوا ہے یہ کیا کہتے ہیں بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا. اور یہ ایک طریقے سے فوکس نہیں ہوا جا رہا, بہت ہارڈ ٹو فوکس ہے. اور کیا کہتے ہیں ایگزامس کا پریشر بھی آگے سے, بابا اور مما جو کیا کہتے ہیں ادھر نہیں ہے تو اس کا ہی بہت پریشر ہے. بس کیا کہتے ہیں دعا کرتا ہوں کہ بس ایگزامس ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ ایگزامس کا تو 2 مہینے پہلے سے پلان دیا تھا اور کیا کہتے ہیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ایگزامس کے وقت ہی اریسٹ ہونا ہے. بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا, تیاری بھی نہیں ہوئی بھی تھی, اس لیے کیا کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ ایکسپیرینس تھا. ورنہ کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ اور اچھا نادر, جب آپ کو پتہ چلا رات کے وقت, کیا اس وقت آپ کو صبح اٹھ کے پتہ چلا, رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا؟ کیا کہتے ہیں میں بابا جیسے اریسٹ ہوئے تھے تو اس کے کیا کہتے ہیں ایک منٹ بعد میں اٹھاؤں تو میں نے دیکھا کہ لاؤنج میں کیا کہتے ہیں پولیس آفیسرز تھے. تو جب میں نے دیکھا تو میری بہنیں ہراس ہو رہی تھی اور کیا کہتے ہیں ہم ٹرائبل لوگ ہیں تو وی ڈونٹ ڈیزرو دس. کیا کہتے ہیں دیر ڈسٹربنگ آر نارمز. وہ یہ کسی طریقے سے کیا کہتے ہیں یہ ڈیزرو نہیں تھا. اور کیا کہتے ہیں جو اہلکار تھے وہ کہاں تک آئے, کیا انہوں نے نیچے گیٹ سے ہی آ کے اندر پکڑ کے لے گئے یا سارے کے سارے اندر آئے؟ سارے کے کچھ نیچے تھے, کچھ نیچے گارڈ کر رہے تھے, کچھ سائڈ پہ بس گھر کو پھیرا ہوا تھا. اور کیا کہتے ہیں کوئی 10 اوپر آئے ہوئے تھے, 10 گارڈز اوپر آئے ہوئے تھے. یس, اس وقت آپ کی جو فیلنگس تھی جب آپ کو یہ محسوس ہوا نیچے بھی اہلکار کھڑے اوپر بھی کھڑے, ٹرائبل ایریا سے آپ تعلق رکھتے ہیں, تو اس وقت آپ کے دل میں کیا چاہا؟ سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں بابا نے بولا تھا کہ پینک نہیں کرنا, اور آئی ہوپ سو میں نے پینک نہیں کیا. ورنہ کیا کہتے ہیں بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا. ہر دن نہیں ہوتا آپ کے امی اور ابو اریسٹ ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں بیسکلی کیا کہتے ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے بس وہ تھاٹ بس دماغ سے نکالنی چاہیے, دیٹس آل. بس کیا کہتے ہیں جو ابھی ٹائم ہے اس میں بس اس تھاٹ کو نکالنا چاہیے. شہریار افریدی صاحب کی بڑی بیٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایز اے پاکستانی ہر کسی کی اپنی چوائس ہے, کسی کو سپورٹ کرنا ہے, کسی کو نہیں کرنا. کسی کے اوپر ہم فورس نہیں کر رہے اپنے آئیڈیا, ہم صرف ان لوگوں کے لیے اسٹینڈ لے رہے ہیں, ہم اپنے لیے اسٹینڈ لے رہے ہیں, ہم اس ملک کے لیے لے رہے ہیں. اسی لیے خان بھی اسی ملک کے لیے اسٹینڈ لے رہا ہے. تو اسی بات میں بولوں گی کہ جب ہمارے گھر میں جب ریڈ ہوا رات کے وقت, کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ مگر ہمیں بابا نے پہلے سے بتایا ہوا تھا, پریپیئر کیا ہوا تھا کہ جب ایسا ہوگا سارا تو پھر پینک نہیں کرنا وغیرہ. مگر کیونکہ انفارچونیٹلی کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا, کیونکہ ہمارے گھروں میں پہلے کبھی ایسے ہوا نہیں ہے. اگر ہوا تھا تو تب باہر تک ہوا تھا, اندر کوئی ایسا آیا نہیں ہے کبھی. تو اس وقت میں اور میری یہ بہن اٹھی ہوئی تھی تو ہم لوگ بہت پینک کر گئے تھے.
تو اس کی وجہ سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد انہیں میری ماما کو بھی لے کر گئے کیونکہ میری ماما آئی نیچے تو وہ مجھے لگتا ہے ڈی سی پی پاور یا کسی چیز کے اندر سے ان کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں اور وہ مجھے بھی لے کر جا رہے تھے مگر کیونکہ انہوں نے چیخ ماری کہ بچوں کے پر ہاتھ نہیں لگانا تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر وہ آگے چلے گی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ہے کیونکہ اگر دیکھیں سپوز میں مانتی ہوں کہ میرے فادر ایک پولیٹیشین ہے ان کا ایک رول ہے سوسائٹی کے اندر ان کا ایک پولیٹیکل رول ہے چلو میں مانتی ہوں مگر میری مما کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان کا کوئی نہ پولیٹیکل ایسوسیشن ہے نہ تو انہیں کبھی کسی پولیٹیکل فارم میں پارٹ لیا ہے نہ تو کچھ کیا ہے ان کو تو ویسے ہی لے گئے ہیں مطلب نہ کوئی مطلب کہ کسی چیز کے بغیر تو اس کے ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ تو نہ تو کسی لڑکی نہ کسی لڑکے کسی کی بھی عزت نہیں ہو رہی ہے پلس ایک گھر ماں بہن بیٹیوں کا ہے ہر کوئی ہر طریقے سے ہوتا ہے پرائیویسی ہوتی ہے ایک آپ اس پرائیویسی کو انویٹ کر رہے ہو کیونکہ جس وقت یہ ہوا اس وقت صرف میں اکیلا گھر پر اٹھی ہوئی تھی میں یہاں پر اسی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اس وقت اور جب وہ آئے ہیں تو وہ بالکل ایسے جیسے دروازے توڑ کے جیسے کہ ان کے باپ کا گھر ہو پتہ نہیں کیا ہو وہ اندر گھسے ہیں وہ مما بابا کے کمرے میں گھسے ہیں پرائیویسی تھی ان کی تو میں نے بولا تھا کہ ان کو کہ تھوڑا سا بیہیو کریں کہ کس طریقے سے گھسنے کہ کیا مطلب کس طریقے سے آپ غصے ہیں صبر کریں میں ان کو خود اٹھاتی ہوں خود باہر آ جائیں گے کہیں نہیں بھاگ رہے ہیں ان نے اسی راستے پہ میں جب ان کے کمرے کی طرف تھی تو انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میری ٹانگ پہ چوٹ آئی ہے نی کی طرف تو مجھے چوٹ لگی جب میں یہاں پر تھی اور میں اسی چوٹ کے وقت پھر بھی میں نے اپنا ہاتھ رکھا پھر بھی میں ہی پہلے گھسی کمرے کے اندر میں نے لائٹ آن کی میں نے بابا کو بولا وہ بھی اٹھے ہی تھے کہ ان کو ہاتھ سے اٹھایا انہوں نے بولا کہ مجھے 2 منٹ صبر کرو مجھے منہ ہاتھ دھونے دو مجھے جوتے پہننے دو انہوں نے جوتے بھی ان کو پہننے نہیں دیے ان کو گھسیٹ کر لے گئے ہیں اور اس طریقے سے میری مما بھی اپنے ظاہر سی بات ہے وہ گھر کے کپڑوں میں تھی سارا کچھ تھا ان کو بھی اسی حالت میں لے کر گئے ہیں باہر اور پھر مطلب کہ ظاہر سی بات ہے پھر تھوڑا وہ زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے ہم دونوں میں سے یہ زینب جو تھی میری میری بہن جو تھی یہ اس نے تھوڑا بہت بولا ان کو پولیس کی طرف مگر نے ہماری کوئی بات نہیں سنی پلس ہمارے تقریباً یہاں پہ 20 پولیس آفیسرز تو آئے ہوں گے 10 نیچے 12 اوپر ان میں سے عورتیں بھی موجود تھیں 4-5 تو اور پھر ڈی ایس پی بھی بعد میں آیا اس نے نام لکھوایا مما کو بھی اٹھا کر لے گئے تو بس یہ پورا سچویشن ہوا ظاہر سی بات ہے کہ سچویشن بہت ٹرامیٹک ہمارے لیے گزری ہے ہماری فیملی کے لیے گزری ہے پلس ریسنٹلی اسی فیملی کے دوران میری فیملی میں ایک ڈیتھ بھی ہوئی ہے بہت کلوز ریلیٹیو کی مما کے جو چاچو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کلوز ریلیٹیو کی تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فیملی کے اندر ظاہر سی بات ہے بہن بھائیوں کے اوپر بھی بہت زیادہ گزر رہا ہے کیونکہ حاجرہ نادر اور ان دونوں کے ایگزامز بھی چل رہے ہیں ہمارے بھی ایگزامز چل رہے ہیں تو بس اینڈ میں یہ بولوں گی کہ دیکھیں ہر چیز میں وائلنس کا لازمی استعمال کرنا نہیں ہوتا ہر چیز میں ایک پیسفل بھی طریقے سے ہو سکتا ہے یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ باہر کھڑے ہو کے آرام سے بولتے ہمارے کہ آ گئے ہیں وہ لوگ کچھ ہوتا آرام سے رسپیکٹفلی ہم آ جاتے نہ ان کے اوپر کچھ ایسا بنتا نہ ہمارے اوپر کچھ ایسا ہوتا پلس ان نے جس طریقے سے ایکشن لیا کہ میری ماما کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں جس طریقے سے ان نے سب کچھ کیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک قسم کا دکھا رہے ہیں کہ اپنا ٹیررزم فیسزم ہمارے اوپر لے کر آنے کی کوشش کر یہ سارا جو کچھ ہوا آپ نے بیان کیا اس کے بارے میں آپ کو کوئی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایسا ہو جانا ہے آپ کے والد صاحب کی تو آپ نے پہلے بات کی وہ پولیٹیشینز تھے ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ماما کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا اس کے لیے آپ لوگ مینٹلی طور پہ تیار تھے نہیں بالکل بھی نہیں ماما کے ساتھ نہیں تھے بابا کے ساتھ ظاہر سے تھے مگر میں نے اتنا ایسے نہیں سوچا تھا کہ وہ کمرے کے اندر سارے کے سارے گھسیں گے سارے ان کو پکڑیں گے ان کو گھسیٹیں گے ایسا نہیں سوچا تھا میں نے ایٹ لیسٹ سوچا تھا کہ رسپیکٹفل وے سے ہوگا تھوڑا ہوگا ہاں میں نے دیکھی تھی ضرور ظاہر سی بات ہے ویڈیوز دیکھی ہیں جس طریقے سے اور پولیٹیشینس کے گھر میں توڑ پھاڑ ہوئی ہے وغیرہ تو وہ زیادہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ہوا تھا تو وہ تو ہمارے لیے ٹرامیٹک وہ اس طریقے سے بھی تھا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ ہمارے گھر میں ایسے نہ ہو مگر ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا بابا کو کہا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کی پتہ ہو ریزیڈنس کا یہاں پہ آ سکتے ہیں یا وہ ان کی فیلنگ کس طرح کی تھی کہ کیا آپ نے وہاں سے تھوڑا غائب ہو جائیں آگے پیچھے چلے جائیں جب سارے لوگ ہی اریسٹ ہو رہے تھے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اسی دن بابا کی طبیعت خراب تھی ہم لوگ تقریباً 30 منٹ پہلے گھر واپس آئے تھے بابا کی طبیعت خراب تھی مما کی طبیعت خراب تھی مما کو جیسے بتایا تھا اسکن الرجی ہے تو وہ تو کچھ کھا بھی نہیں سکتی بالکل وہ گلوٹن سے بھی ورس ہے تو وہ ماما بابا کی دونوں کی طبیعت خراب تھی وہ دونوں اندر گئے اور
मतलब कि वो ज़ाहिर सी बात है उनको थोड़ी नींद आई थी, सोए थे, हम लोग घर पे थे भी नहीं उस वक्त, तो उस वक्त हम लोग आए वापस और बाबा इस टाइम पे होते ही नहीं हैं घर पे, वो मूव अराउंड ही करते हैं और उसी टाइम पर आए और उसी टाइम पर हुआ सारा कुछ। तो अब ज़ाहिर सी बात है क्योंकि मुझे टेंशन ये थी कि दोनों की तबीयत भी ख़राब थी और दोनों, मम्मा तो बहुत ज़्यादा स्वेट एलर्जी कंडीशन से भी गुजरी हैं, स्किन एलर्जी से भी और भी बीमारियाँ थी तो उसकी वजह से। तो बस उसके बाद उन्होंने ना तो हमारी एक सुनी ना तो हमारी दो सुनी, उन्हें करना था वो जो करके गए हैं बस। आप लोगों के इम्तिहानात भी चल रहे हैं, इस हवाले से जो आप पे गुजर रही है, तो पेपर आपके कैसे जा रहे हैं? आपकी फ्रेंड्स होंगी, डिस्कस करती होंगी, स्कूल में गई होंगी दूसरे दिन, तो आपको क्या रिएक्शन मिला? दोस्तों की तरफ से आपको क्या पैगाम मिला? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे एग्ज़ाम जो लास्ट 2 थे वो कैंसिल हो गए थे इमरान खान के धरने की वजह से, जो मतलब कि अरेस्ट का जो हुआ था और वो जो सारा क्योस हुआ था। मगर उसके बाद मेरा जो अभी एक और पेपर है वो अभी बहुत दूर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तब 20 दिन बाद है, तो मुझे तसल्ली होगी थी कि उसका कोई मसला नहीं है, कि वो बाद में भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल मेरी फैमिली है मेरे लिए, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप? वो भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक थे, जो लोग सपोज़ जिनके साथ फैमिली दोस्त हर तरफ से यही मैसेजेस आ रहे थे कि सेफ़ हो, कुछ ज़रूरत है, कुछ है। जाहिर सी बात है सारे परेशान थे क्योंकि उनने देखा तो था मगर उनके कभी किसी क्लोज़ रिलेटिव, मतलब क्योंकि सिर्फ मैं ही दोस्तों में से हूँ जिनकी जो कुछ को पता था मेरे फादर के बारे में, कुछ के मेरे फादर के मतलब के करियर के बारे में नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। तो जब उनको इस रीसेंट इवेंट की वजह से जब सोशल मीडिया और जब इंटरव्यू दिया तो तब उनको पता लगा कि मेरे फादर कौन है वगैरह सारा, तब उनके मैसेजेस आए सारा, वो ऑफकोर्स वो भी परेशान थे। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि किसी के घर में ऐसे घुसना या किसी की प्राइवेसी में इन्वेड करना इज़ नॉट समथिंग यू शुड डू, बिकॉज़ घर में जिस घर में बच्चियाँ हों, और जाहिर सी बात है शी इज़ अ मदर एंड शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, ठीक है। बाबा को अगर अरेस्ट करना था तो इट मेक्स सेंस कि वो पॉलिटिशियन है। ममा विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लीगल वारंट कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, कोई रीज़न हो कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। बाबा का भी कोई रीज़न नहीं था कि बाबा को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। ओके, आई एग्री कि वो गवर्नमेंट एक्स मिनिस्टर थे या जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी आप लोग के बीच में रिवेंजेस या क्लैशेस हैं, उसकी वजह से एटलीस्ट ममा को तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। और मैं ये कहूँगी किसी बंदे को जब तक उनके साथ खुद नहीं होता, दे डोंट रियलाइज़ इट। जब उनके साथ खुद होता है तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये होगा। तो आई फील लाइक कि अल्लाह सब कुछ चीज़ से बचाए, और जब उनके साथ होगा तो दे विल रियलाइज कि किसी घर में घुसना और किसी की प्राइवेसी आधी रात को इन्वेड करना, इससे क्या होता है। सो या जी नादिर, आप कोई पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहें, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब प्लीज़ आप अवाम को दोबारा अलर्ट कर दें। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके मेंबर्स को क्लीन आउट कर रहे हैं कि अकेला आपको ही छोड़ दें और फिर आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। आप बहुत वनरेबल सिचुएशन में हैं एंड हम सारे आपके लिए प्रे कर रहे हैं। पूरी अवाम आपके लिए प्रे कर रही है। बस आप जितने को कह सकते हैं उतने को, जितने अवाम को कह सकते हैं उनको कह दें कि बाहर निकले, रोडों पे निकले, बट नो डिस्ट्रक्शन प्लीज़। ये उनका अपना मुल्क है, बट मैं कहता हूँ कि अवाम को अलर्ट होना चाहिए। जो बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। अच्छा, आप एक ट्राइबल एरिया से हैं, जिस तरह इस तरह एलिगेशन लग रहे हैं, जैसे रियासत के हवाले से आप लोगों के ऊपर एलिगेशन ऐसे लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो इससे आप लोगों को मतलब तकलीफ़ तो होती होगी कि एक पाकिस्तानी होते हुए जब इस तरह आपके ऊपर एलिगेशन लगे तो कैसे महसूस करते हो? जाहिर सी बात है क्योंकि दुनिया की कोई सी भी ट्राइबल, कोई सी भी कल्चर या कुछ कर दो, उसमें कहीं भी नहीं लिखा किसी के घर में आप इलीगली इन्वेड करो, किसी की माँ बहनों को आप लोग हरास करो, किसी के साथ आप ज़्यादती करो, जुल्म करो और फिर ऊपर से आप इलीगली करो सारा कुछ। कोई लॉ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलता। ये सरेआम ये टेररिज्म है और ये कर रहे हैं, फिर हमें ये टेररिस्ट बुला रहे हैं। इवन तो हम खान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं वो जाहिर सी बात है इस मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, इस मुल्क के इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। वो अभी जो कुछ कर रहे हैं वो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। मेरे एटलीस्ट मैं अपने बाबा की तरफ से इतना प्राउड हूँ कि मामा की तरफ से हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए हैं। इन्हीं लोगों के लिए वो अपनी जानें सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए हम लोग भी यहाँ पे अपने पेरेंट्स की सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क के लिए हम तैयार हैं, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए ही हैं। तो लोग अगर ये अंडरस्टैंड करें ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर यही बात जब मैं बोलूँगी जो मेरी बहन ने बोली, जब तक लोगों के साथ ये खुद नहीं होता, जब तक उनकी फैमिलीज़ के साथ खुद नहीं होता, जब तक कारमा नहीं शो करता, तब तक कब तक किसी को
پتہ نہیں چلتا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی پکڑ سب سے زیادہ بڑی ہے. اور میں کسی کو بول نہیں رہی مگر صرف یہ بولوں گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ان کے پاس خود ہوگا ان کو تب ریئلائز ہوگا کہ ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں. جتنی فیملیز جتنی اور پولیٹیشینس کی فیملیز کے ساتھ ہویا ہے وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں تب ان کو ریئلائز ہوگا. اور ایٹ لیسٹ کو ہمارے کچھ سویلینز ہیں ان کو بھی ظاہر سی بات ہے صرف ہم لوگ تو نہیں, اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ نارمل سویلینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا ابھی اس وقت. پاکستان کے لوگوں کو کہ عمران خان ابھی جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہماری فیوچر کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. آپ آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. کوئی آپ کے چوائس کو, کوئی آپ کے ویوز کو جج نہیں کر رہا. بس آپ صرف یہ دیکھیں آن گوئنگ سچویشن جو پاکستان میں ہو رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسانیت ہو رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ لافل ہو رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ لیگلی ہو رہا ہے. کیا آپ خود اپنے آپ سے کوشچن کریں بیکاز آل آف یو ہیو فیملیز, آل آف یو ہیو وائفس, آل آف یو ہیو ہسبینڈس. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے آپ لوگوں کو کیا فیل ہو رہا ہوگا. اینڈ تھینک یو. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہریار افریدی کے 3 بیٹیاں اور یہ بیٹا یہ پیغام دے رہا تھا کہ ہم گھبرائے نہیں ہیں بلکہ ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. اور جس طرح ہمارے اوپر الیگیشن لگائی جا رہی ہے اس سے ہمارا دل بھی افسردہ ہے کہ کس طرح جو پاکستان کے اندر رہنے والے بچے ہیں, ہمارا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور جس طرح سے الیگیشن لگا کر جس طرح ہمارے والدین کو رات کو آ کے گرفتار کیا گیا ہے, یہ کسی بھی مہذب معاشرے کی کوئی مثال ایسی نہیں ملتی. سیاست سے بالاتر ہو کر ان بچوں کا قصور تو کوئی بھی نہیں ہے. بچے آج ریاست سے بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا. پاکستان کا جھنڈا اٹھانا ان کے لیے فخر ہے اور فخر رہے گا. اسی کے ساتھ سیاب احمد عباسی کو دیجیے گا اجازت. اوصاف ڈیجیٹل کی سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے پیج کو ضرور فالو کیجیے. شکریہ.